مولانا عبدالحلیم شرر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں جن ادیبوں نے اردو ادب کو مغربی اصناف اور اسالیب فن سے روشناس کرایا، ان میں عبدالحلیم شرر کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی شہرت کا بڑا سبب تو دراصل ان کے تاریخی ناول ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بڑی ہمہ رنگ اور ان کی صلاحیتیں بڑی متنوع تھیں۔ ناول کے علاوہ انہوں نے انشائیہ، ڈرامہ، شاعری، سوانح اور تاریخ میں بھی قابل قدر نگارشات یادگار چھوڑی ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم تفضل حسین اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے ملازم تھے۔ واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد وہ ان کے ساتھ مٹیا برج چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ 9 سال کی عمر میں عبدالحلیم شرر بھی مٹیا برج چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے والد اور بعض دوسرے علماء سے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ فن شاعری میں علی حیدر نجم طباطبائی کے شاگرد ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ اور دہلی میں مزید تعلیم حاصل کی اور انگریزی میں بھی اچھی دستگاہ پیدا کر لی۔ تعلیم کے ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاری تھا۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر 1880 میں منشی نول کشور نے انہیں اودھ اخبار کا نائب ایڈیٹر بنا دیا اور اس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد مضامین لکھے جو مقبول ہوئے۔ روح کے موضوع پر ان کے ایک مضمون کی سر سید نے نہ صرف داد دی بلکہ اس کا ایک اقتباس اپنے مضمون میں نقل کیا۔ 1886 میں انہوں نے بنکم چندر چٹرجی کے ایک تاریخی ناول درگیش نندنی کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا اور پھر 1886 میں جب انہوں نے اپنا رسالہ دلگداز جاری کیا تو اس میں اپنا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجنا قسط وار شائع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حسن انجلینا اور منصور موہنا لکھے جو بے حد مقبول ہوئے۔ 1893 میں شرر نواب وقار الملک کے لڑکے کے اتعلق ہو کر انگلستان چلے گئے۔ واپس آ کر وہ کچھ عرصہ حیدرآباد میں رہے اور پھر 1899 میں لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ پہنچ کر انہوں نے پھر دلگداز جاری کیا۔ ناول فردوس بری انہوں نے قیام حیدرآباد کے زمانے میں ہی مکمل کیا تھا۔ اس کے پہلے ایڈیشن کی اشاعت کا حق انہوں نے منشی نثار حسین نثار محتمم پیام یار کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ لکھنؤ آ کر وہ پورے انہماک کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ سوانحی اور تاریخی تصانیف کے ساتھ انہوں نے کم و بیش 50 ناول اور ڈرامے لکھے۔ ان میں سے کچھ تراجم بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے مضامین بھی 8 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اپنے رسالہ دلگداز میں شرر نے معرہ نظم کے نمونے بھی پہلی بار اردو میں پیش کیے اور اردو داں طبقہ کو انگریزی شعر و ادب کے نئے رجحانات سے متعارف کرایا۔ دسمبر 1926 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا شرر کو تاریخ بالخصوص اسلامی تاریخ سے خاص دلچسپی تھی۔ اپنے بیشتر ناولوں کا مواد انہوں نے تاریخ سے ہی لیا ہے۔ ان کا تاریخ کا تصور بڑی حد تک ان کے احیا پسندانہ خیالات کا تابع تھا۔ والٹر اسکاٹ کی طرح شرر نے بھی اپنے تاریخی ناولوں میں مسلمانوں کے تہذیبی اور سیاسی عروج کی داستانیں سنا کر انہیں بیداری اور عمل کا پیغام دیا
اور ان کی زندگی کو صحیح اسلامی شعائر سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی۔ شرر کے بیشتر تاریخی ناول عشق و محبت اور مسلمان جاں بازوں کی جرأت و شجاعت کے واقعات سے معمور ہیں۔ دراصل وہ ایک طرح کے رومانی قصے ہیں جن کی کہانیوں اور کرداروں میں ایک باشعور قاری کو اکتا دینے والی یکسانیت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے ناولوں میں وہ نہ تو ماضی کی معاشرت اور ماحول کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی ایسے جاندار اور غیر فانی کردار تخلیق ہو سکے جو مثلاً والٹر اسکاٹ کے ناولوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے ہیرو ہمیشہ جرأت، دلیری اور تہذیب و شائستگی کا مثالی نمونہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہیروئن بھی مثالی نسوانی اوصاف کا مجسمہ ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناولوں میں اسلام اور مسلمانوں کے کارناموں کو دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں انتہائی جانبداری اور مبالغہ آرائی سے پیش کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے ان کے اکثر ناول واقعیت سے دور اور محض تخیلی ہو کر فنی دلکشی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے ناولوں میں صرف ایک فردوس بری ایسا ناول ہے جو فنی تکمیل کے اعتبار سے کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نہ صرف ان کے بلکہ اردو کے تمام تاریخی ناولوں میں نمایاں مقبولیت حاصل ہوئی اور کم و بیش تمام نقادوں نے اس کے پلاٹ کی دلکشی اور کردار نگاری کو سراہا۔ اس ناول کی منظر نگاری اور ماحول کشی میں شرر کی صناعی درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ اس کے تمام کردار منفرد اور جاندار ہیں اور اس کے پلاٹ کی تعمیر انتہائی فطری متوازن ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام تخلیقی صلاحیتوں اور تاریخی شعور نے اپنے مکمل اظہار کے لیے اسی ناول کا انتخاب کیا۔